شجاعت حسین اور پرویز الہی میں اختلافات کی وجہ جائیداد بنی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے کہا کہ ان کے اور چودھری شجاعت حسین کے خاندان کے مابین اختلافات کا آغاز دراصل جائیداد کے معاملے پر ہوا تھا۔ مونس الہی کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے جاوید چودھری کہتے ہیں کہ مونس الہی سے ملاقات ان کی اپنی خواہش پر ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں آپ کو سچ سچ بتاؤں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ جب عمران خان سے ملاقات کے لیے بنی گالہ گئے تھے تو کیا چودھری شجاعت کو ڈیل کا علم تھا؟ مونس ہنس کر بولے، ماموں کو 100% معلوم تھا اور ہم ان کی مرضی سے گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں دوسری منزل پر چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے کمرے آمنے سامنے اور درمیان میں لاؤنج ہے۔ میرا کمرہ بھی وہیں ہے۔ ملاقات سے پچھلی رات چودھری شجاعت صوفے پر لیٹے ہوئے تھے، ہم سب ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ ماموں نے کہا ہم نے بس CM بننا ہے، خواہ ہمیں کالا چور بنائے۔ میں نے ماموں سے پوچھا اگر نون لیگ اور PTI کی چیف منسٹری میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا ہو تو کون سی بہتر ہوگی؟ ماموں کا جواب تھا عمران خان۔ اس پر میں نے انہیں بتایا کہ کل صبح PTI کا وفد گھر آ رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ PTI والوں کو میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے پاس اگر ٹھوس آفر ہے تو آپ آئیں ورنہ ہماری طرف سے انکار ہے۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کرو۔ اگلے دن پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر آ گئے۔ یہ واپس گئے تو مجھے وزیر اعظم کے MS کا فون آ گیا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ اتنی بات کر کے مونس الہی رکے اور مجھ سے پوچھا کیا آپ پرویز خٹک فارمولے سے واقف ہیں؟ میں نے جواب دیا جی ہاں، پرویز خٹک جب عمران خان سے فائنل اپروول لیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں آپ اگر اس بات سے پیچھے ہٹے تو میں میڈیا میں جا کر کہہ دوں گا کہ عمران نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور یہ بات سے پھر گیا ہے۔ عمران خان اگر اوکے کر دیں تو پرویز خٹک پھر بات آگے بڑھاتے ہیں ورنہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ یہ تکنیک پرویز خٹک فارمولہ کہلاتی ہے۔ مونس الہی ہنس کر بولے بالکل صحیح، ہم نے فیصلہ کیا تھا ہمیں جب تک پرویز خٹک نہیں کہیں گے ہم اس وقت تک وزیر اعظم سے نہیں ملیں گے۔ چنانچہ جب MS کا فون آیا تو میں نے احمد بھائی سے کہا میں پرویز خٹک سے بات کر کے بتاتا ہوں۔ MS نے جواب دیا آپ خٹک صاحب سے خود بات کر لیجیے اور فون خٹک صاحب کو پکڑا دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا میری خان سے بات ہو گئی، آپ لوگ آ جائیں اور یوں ہم بنی گالہ روانہ ہو گئے۔ بقول جاوید چودھری میں نے پوچھا کیا چودھری شجاعت اور سالک حسین اس بیک گراؤنڈ سے واقف تھے؟ مونس ہنس کر بولے سالک نے ہمارے ساتھ بنی گالہ جانا تھا، ان کا نام گیٹ اور مہمانوں کی فہرست میں شامل تھا، لیکن جب جانے کی باری آئی تو فون کان سے لگا کر باہر نکل گئے۔ میں نے پوچھا آپ نے جب عمران خان کے ساتھ ڈیل کی تو کیا چودھری شجاعت فیملی نے آپ سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا؟ وہ بولے ہرگز نہیں، ہم ایک ہی گھر میں رہتے رہے۔ سالک حسین 16 اپریل 2022 کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے میرے ساتھ ووٹ مانگتے رہے، یہ ابا کے ساتھ میٹنگز میں بھی جاتے رہے اور میرے ساتھ PTI کے منرف MPA سے بھی ملتے رہے۔ جاوید چودھری کے بقول میں نے مونس الہی سے پوچھا کہ آپ لوگ اگر اتنے قریب تھے تو پھر چودھری شجاعت کا حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کے لیے خط لکھنا سمجھ نہیں آتا؟ مونس ہنس کر بولے ہم جب تک ہار رہے تھے ان لوگوں کو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن جو ہی PTI نے ضمنی الیکشن میں 15 سیٹیں حاصل کر لیں اور ابا CM بنتے نظر آئے تو یہ ہم سے ناراض ہو گئے۔ میں نے مونس سے پوچھا چودھری شجاعت سے 22 جولائی کا خط کس نے لکھوایا؟ مونس بولے یہ محسن کا کارنامہ تھا جو ایک ویل کنیکٹڈ شخص ہیں۔ 21 جولائی کو زرداری صاحب کو چودھری شجاعت کے گھر بھی یہ لے کر آیا تھا اور خط بھی اسی نے لکھوایا تھا۔ میں نے پوچھا کیا 22 جولائی کے الیکشن سے قبل آپ کی چودھری شجاعت اور سالک حسین سے ملاقات ہوئی تھی؟ وہ بولے میں 20 جولائی کو لاہور میں ان سے ملا تھا، اس ملاقات کی گواہ میرے چچا ثبات الہی اور ان کی بیگم بھی ہیں۔ میں نے ماموں سے کہا آپ ابا کو چیف منسٹر دیکھنا چاہتے تھے، اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں اب اختلافات ختم کر دینے چاہیے۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے آپ چیف منسٹر بنے، ہم اس کے بعد ملیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تم سالک کو بھی بتا دو۔ میں نے اسی وقت سالک کو میسج کیا اور اس کا اوکے کا جواب بھی آ گیا۔ بقول جاوید چودھری میں نے مونس سے پوچھا کیا اس ملاقات میں شجاعت صاحب نے کوئی شکوہ کیا تھا؟ وہ ہنس کر بولے ہاں کیا تھا، ان کا کہنا تھا میں نے پرویز کو 2 مرتبہ فون کیا لیکن اس نے فون نہیں سنا۔ میں نے ماموں کو بتایا کہ ابا اس وقت 15 نئے MPAs کا حلف لے رہے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، گلہ شکوہ ختم ہو گیا۔ میں نے مونس سے پوچھا کیا اس کے بعد آپ کی ان سے کوئی ملاقات ہوئی؟ مونس بولے میں 22 جولائی کی صبح ایک بار پھر ان کے پاس گیا تھا، یہ لاؤنج میں ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا ماموں کیا آپ نے ڈپٹی اسپیکر کو خط لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابا کو CM نہیں دیکھنا چاہتے؟ ماموں نے مجھے اشارہ کیا آپ مجھے سائڈ پر لے جاؤ۔ میں نے ان کی ویل چیئر کو پش کیا اور انہیں دوسروں سے دور دروازے کے قریب لے گیا، لیکن سالک بھی ساتھ ہی آ گیا۔ میں نے دوبارہ خط کا پوچھا، وہ بولے مجھے عمران خان کا CM قبول نہیں، پرویز صرف میرا CM بنے گا، وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔
मैं 2 दिन में उसे सीएम की कुर्सी पर बिठा दूंगा। मैंने कहा मामू हम इमरान खान के उम्मीदवार हैं, हम आज कैसे पीछे हट सकते हैं, आपसे इस तरह हमारा ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। सालिक फ़ौरन बोले ताल्लुक रह कहाँ गया है, और यूं ये मुलाकात ख़त्म हो गई। मैंने पूछा क्या आपने उनकी व्हील चेयर को पुश करके उन्हें पंजाब असम्बली ले जाने की कोशिश की थी? वो बोले हाँ, मैंने उन्हें पंजाब असम्बली ले जाने के लिए गया था। मैंने उन्हें सबसे पहले यही कहा था मामू चलें आज अब्बा का इलेक्शन है, मैं आपको ले जाने आया हूँ। मैंने पूछा क्या वो ख़त चौधरी शुजात ने खुद लिखा था? वो बोले दस्तखत वाकई उनके थे लेकिन टाइप उनके बेटों ने किया था। मामू ने मुझे बताया था मैंने एमपीएस को ख़त लिखा है, ये वोटिंग के दौरान किसी को भी वोट ना दें, लेकिन जब ख़त बाहर आया तो इसमें हमजा शहबाज को वोट देने का हुक्म था। ये लाइन किसने लिखी अल्लाह बेहतर जानता है। बकौल जावेद चौधरी मैंने मोनस से पूछा क्या फैमिली में पहले से इख्तलाफात मौजूद थे? वो हंस कर बोले मामू और मेरे दरमियान कभी नहीं थे, मैं पूरे ख़ानदान में मामू के सबसे ज़्यादा करीब था। ये मेरे सियासी उस्ताद थे, उन्होंने मेरी हर जगह ग्रूमिंग की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ मीटिंग हो या जनरल कियानी, जरदारी साहब, इमरान खान या पीडीएम के साथ डील हो, मुझे हमेशा साथ लेकर गए। अब्बा मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते थे, वो कहते थे ये लड़का इसे साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मामू मुझे साथ लेकर जाते थे। वो मेरे साथ दिल की हर बात भी करते थे। हम दोनों ने मिलकर परवेज़ साहब के साथ भी कई बार गेम्स की। मामू कमाल इंसान है, वो जब चाहते हैं बीमार बन जाते हैं, वो चुपचाप लेट जाएंगे, आप बुलाते रहें लेकिन वो आंखें नहीं खोलेंगे, उनकी बात भी किसी को समझ नहीं आएगी और वो भूल जाने का तासुर भी देंगे, लेकिन वो जब चाहेंगे तो ठीक ठाक एक्टिव हो जाएंगे। मैं उनकी इस आदत से वाकिफ़ हूँ, चुनांचे वो मेरे साथ मिलकर अपने बच्चों तक से गेम कर जाते थे। मैंने ज़िंदगी में अपने वालिद से बढ़कर उनकी इज्जत की। मुझे अब भी उन्होंने 2 मरतबा फ़ोन किया लेकिन मैंने उन्हें कॉल बैक नहीं किया और मुझे इसकी बहुत तकलीफ है। जब जावेद चौधरी ने पूछा कि दोनों खानदानों में इख्तिलाफात कहाँ से शुरू हुए तो मोनस इलाही ने बताया कि इख्तिलाफात का आगाज़ खानदानी जायदाद पर हुआ था। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।